بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما خوبصورت بنا دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ جو آیت ہے اس کو آپ جو اس میں مبتلا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا میں اس میں مبتلا ہوں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا کام اچھا بن گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ تو اچھا ہی سمجھ رہے ہیں نا، وہ تو اس کی مخالفت کو برائی سمجھے گا۔ یہ سٹیج بھی انسان پر آ جاتی ہے کب؟ کہ جب خاص طور پہ دین کی بات ہو رہی ہے، کہ جب انسان غلط جگہ سے انفارمیشن لیتا ہے، دین غلط ناخالص جگہوں سے لیتا ہے تو اس کا باور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال جو آپ کے سامنے ہے، آپ چونکہ اس میں مبتلا نہیں ہے اس لیے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ حضرت عیسیٰ اللہ ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس نے کہا عیسیٰ اللہ ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، جہنم میں جائے گا۔ عیسیٰ اللہ کے بندے تو کھانا کھاتے تھے، قرآن کہتا ہے فلان۔ لیکن جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتا ہے اس سے پوچھے وہ آپ پر چڑھ دوڑے گا، کہے گا جاہلو تمہیں کیا پتا جو حضرت عیسیٰ کے مقام، تم حضرت عیسیٰ کے مقصر ہو۔ ٹھیک ہے؟ تقصیر کسے کہتے ہیں؟ مقصر کمی کرنے والا، غالی حد سے بڑھ جانے والا، مقصر پیچھے مقام سے نیچے لے آنے والا۔ تو جس نے ایک فرضی تصور کر لیا ہے اور وہ تصور صحیح نہیں ہے، اس سے نیچے جو بھی بات سنے گا وہ تو اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ افکار میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اعمال میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا دکھائی دیتا ہو، اس کو اچھا سمجھتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ دوسری سائیڈ کا ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری سائیڈ کیا ہے کہ یہ بھلا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو واقعاً ہدایت ملی ہوئی ہے، دونوں ہی اپنے آپ پر مطمئن اپنے کام پر انہیں، لیکن وہ غلط چیز پہ راضی ہے، یہ صحیح چیز پہ راضی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کاؤنٹر چیک کنٹینیوس انسان کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ میں صحیح۔ جیسے آپ جب بھی مثلا کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں بازار سے، اگر کاروبار میں کوئی چیز خریدتے ہیں، ہر بار آپ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر بیچنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ پہلی دفعہ اعتماد بن گیا، اب یہ چیک نہیں کرتا، تو پھر اکٹھا ایک دفعہ آپ کا صفایا وہ کر دے گا اگر بے ایمان آدمی ہے آپ کے اعتماد کو خرید کر۔ اس کا طریقہ یہ کہ انسان، اس لیے اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا؟ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو روز اتنی آیات قرآن کی پڑھتا ہے۔ ہمارا شیعوں کی علامت بتائی۔ بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو، یہ بھلا ہدایت یافتہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، لہذا ان لوگوں پر افسوس کرتے کرتے آپ کی جان نہ چلی جائے۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے یہ جو برائیوں کے پاتھ پر سرپٹ دوڑ رہے ہیں، ان پر حسرتیں کرتے کرتے، افسوس کرتے کرتے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ آپ اتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، اتنا غم ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر۔ یہ جو فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی خدا نے خدا نے کہا ہدایت لینی ہے ادھر آؤ۔ اگر وہ ادھر نہیں آ رہا اس راستے سے تو دوسرے راستے پہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ گمراہی۔ انتخاب اسی کا ہے، انتخاب اسی کا ہے۔ اگر اس نے گمراہی والی چیز اختیار کی ہے، اگرچہ اس کو اچھا سمجھ کے جس بھی وجہ سے، تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ گمراہی اور ہدایت کے قانونوں کا مالک اور بنانے والا اللہ ہے۔
جس طرح میٹر کے قانون بنانے والا، مادے کے قانون بنانے والا، جس کو ہم فزکس کیمسٹری وغیرہ کہتے ہیں، اس میں جو کچھ ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں، قوانین پڑھتے ہیں، جس طرح مادی قوانین کا بنانے والا اللہ ہے، اور یہ مادی قوانین چینج نہیں ہوتے. آپ کی ساری انسانوں کی ترقی اسی بیس پر ہے. انہی قوانین کو ڈسکور کر کے، ان پر اعتماد کر کے انسان آگے چلتا ہے. یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس کی اطاعت میں ہلتی نہیں ہے. جیسے قرآن کہتا ہے نا، نہ چاند سورج کی جگہ جا سکتا ہے، نہ سورج چاند کی جگہ، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. رات ضد کر کے کھڑی ہو جائے، نہیں میں نے تو دن سے کہا آج تو نہیں آنا، میں نے تیری باری بھی لینی، یا دن اکڑ جائے، میں نے رات کو نہیں آنے دینا. یہ سادہ سادہ مثالیں ہیں، لیکن اس نظم کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ نظم کہاں سے آتا ہے. تو ان قوانین کا خالق بھی خدا ہے، اور جو ہدایت اور گمراہی کے قوانین ہیں ہمارے اندر، چونکہ ہمارے دلوں کا، ہماری عقل کا، سب چیزوں کا خالق اللہ ہے. یہ کیسے ایکٹ کرتی ہے، کیسے ری ایکٹ کرتی ہے، کب ٹریک سے اترتی ہے، کب ٹریک پہ رہتی ہے، یہ بھی خدا نے اپنی کتاب میں بتایا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا ہے رسول پاک سے کہ اگر بندہ خود اس ٹریک پہ چلنا چاہ رہا ہے جدھر میں نے گمراہی رکھی ہے، اور آپ تڑپ رہے ہیں کہ اس کی ہدایت کیوں نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یہ ٹریک پر نہیں آئے گا. انشاءاللہ کہ یہ بات واضح ہے. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لہٰذا ان لوگوں پر افسوس میں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو اس کا خوب علم ہے. صدق اللہ العلی العظیم.